جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، وہ باتیں جن سے انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ پہلی بات ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت۔ فرض نماز پڑھی ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ہے، آیت الکرسی پڑھنے والا اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہی پردہ حائل ہے، وہ موت کا پردہ ہے، جس دن فوت ہوگا جنت میں چلا جائے۔ لیکن آپ اس بات پہ اگر تعجب کریں تو کر لیں، مسلمانوں کی حالت اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ آج نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرو، پتہ چلے گا 2 صفحے تو اٹھ کے جا رہی ہیں۔ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ پتہ لگے گا چند لوگ تو فوراً کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ ذکر کس نے کرنا ہے؟ روحانی طاقت اور پاور کہاں سے آئے گی جب تم ذکر کے چور بنو گے؟ کیسے تمہارے اندر دنیا کے تمام چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تم چور بنو گے ذکر کا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی: والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه۔ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی میں بیٹھتا ہے، جہاں آپ کے قدم ہیں، جہاں آپ سجدہ دے رہے ہیں، جہاں آپ کا مصلی ہے، اس جگہ پہ بیٹھ کے جب تک انسان ذکر کرتا رہتا ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، پتہ کتنے؟ صحیح بخاری کی روایت کو ساتھ ملایا جائے، حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ جو فرشتے 3 دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ بندہ ذکر کر رہا ہے: اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ایک نماز پڑھنے آئے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے، بتاؤ اس سے کامیاب اور سعادت مند شخصیت کو دنیا میں ہے؟ تو پھر یہاں میں رکنا چاہوں گا، آپ بھی ذکر کیا کریں گے۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج عشاء کی نماز کے بعد پورا ذکر کس نے کیا ہے؟ لیکن میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواؤں گا کیونکہ آپ کی عزت میری عزت ہے، لیکن عہد ضرور لینا چاہوں گا کہ آئندہ سے کیا کریں گے۔ کون کون ساتھی انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ذکر نہیں کریں گے کوئی اور بات نہیں کریں گے؟ اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ دوسرا طریقہ جس سے انسان جنت میں جا سکتا ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے: ان سورة من القرآن ما هي الا 30 آية شفعت لصاحبها وفي رواية اخرى خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الجنة۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، جس کو سورۃ الملک کہا جاتا ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کر کے سو جاتا ہے، قیامت کے دن یہ سورت سفارش کرے گی، بلکہ جھگڑا کرے گی، اس وقت تک سفارش کرتے رہے گی جب تک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں